بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کے عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں قربانی کرنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں اونٹ، گائے یا مینڈا کی قربانی کی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح اگر کسی نے قربانی کا گوشت تقسیم کیا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یا اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں قربان کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یا اگر عورت قربانی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ انشاءاللہ العزیز ان سب کی تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خواب میں قربانی کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ یا بکری کی قربانی کی ہے، دلیل ہے کہ اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا، اور اگر رنج اور مصیبت اور زحمت میں گرفتار ہے تو شفا پائے گا، اور اگر بند میں ہے یعنی قید میں ہے تو خلاصی پائے گا، اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، خوف میں ہے تو امن میں ہوگا، قرض دار ہے تو قرض سے نجات ملے گی، اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ جنگل میں لوگ قربانی کے لیے گئے ہیں، دلیل ہے کہ وہ لوگ جس چیز سے ڈرتے ہیں امن میں ہوں گے، اور اگر قید میں ہوں گے تو خلاصی یعنی نجات پائیں گے، اور اگر قحط اور تنگی ہے تو فراخی سے بدلے گی۔ خاص کر اگر یہ خواب عید قربان کے نزدیک ہے تو اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ قربانی کا گوشت لوگوں کو تقسیم کیا ہے، دلیل ہے کہ وہاں مالدار شخص مرے گا اور اس کا مال تقسیم کریں گے، اور اگر کوئی دیکھے کہ لوگوں نے گوشت چوری کیا ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا۔ اور خواب میں قربانی بشارت ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے
اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی۔ اور اگر عورت خواب میں قربانی دیکھے تو اس کے صالح یعنی نیک فرزند پیدا ہوگا۔ خواب میں قربانی کرنا نظر مان کر اس کو پورا کرنے، مصائب سے خلاصی اور مرض سے نجات پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی رزق کی فراوانی اور جانوروں کی زیادتی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں اونٹ کی قربانی کرنا اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے جانے کی دلیل ہے۔ خواب میں گائے کی قربانی کرنے کی تعبیر اول وقت کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں مینڈا قربان کرتے ہوئے دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص ساعت ثالثہ میں جمعہ کے لیے جائے گا۔ اسی طرح خواب میں مرغی قربان کرنا ساعت رابعہ میں اور انڈا صدقہ کرنا ساعت خامسہ میں جمعہ کے لیے مسجد جانے کی دلیل ہے۔ کبھی خواب میں قربانی کرنے کی تعبیر تقسیم مال کے لیے حکم صادر کرنے سے کی جاتی ہے۔ قربانی کرنا تمام شدائد سے نجات اور ظہور برکت کی بشارت ہے۔ اگر حاملہ عورت اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ولد صالح کی پیدائش سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اونٹ، گائے، مینڈا وغیرہ قربانی کرنا غلام آزاد کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں غلام کا اپنے آپ کو قربان کرنا اس کی آزادی کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب اسیر ہے یعنی قید میں ہے تو قید سے نجات ہوگی، اور اگر یہی خواب مدیون آدمی دیکھے تو اس کی دین سے خلاصی ہوگی، اور فقیر دیکھے تو فقر ختم ہو جائے گا، اور خوف زدہ آدمی دیکھے تو پرامن ہوگا یا حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور دشمن سے لڑنے والے دشمنوں پر غالب ہوں گے، اور غم زدہ کو غم سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہا ہے تو وہ غموں کے ہجوم سے نکلے گا اور اس کو عزت و شرف نصیب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قربانی کا گوشت چوری کرتے ہوئے دیکھ لے تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ بعض اہل تعبیر نے کہا ہے کہ خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھنا صاحب خواب کی موت کی نشانی ہے، اور بعض نے مرض سے صحت یاب ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔